مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و رؤوفنا و رحیمنا و مقصودنا و مطلوبنا و مأوانا و ملجانا و اولانا و اعلانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ورونق جدراننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین
ایمان ما محبت آل محمد است، سرکار کا فیض زیر و بالا دیکھا، ہر چیز میں نور شہ والا دیکھا، ہے فرش سے عرش تک اسی کا جلوہ، جب غور کیا تو مدینے والا دیکھا۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ، پروردگار عالم، خلاق کائنات، مالک ارض و سما، حقیقی پالنہار، ارحم الراحمین، جل مجدہ الکریم کی بے حساب حمد و ثنا کے بعد عزت کائنات، وقار کائنات، مفخر موجودات، سبب تخلیق کائنات، غم گسار دو جہاں، حامی بے کساں، سید سروراں، دانائے سبل، مولائے کل، فخر الرسل، ذات والا ارم، قدسی شیم، شفیع امم، مظہر عدم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آیات بینات کی تفسیر خطبہ جمعہ کا تسلسل سے موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی عظمتیں، جنت کی شانیں ترغیب کے لیے بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنت میں صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ صاحب تفسیر روح البیان علامہ حقی علیہ رحمت نے لکھا کہ صاف ستھری کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصی ایام سے وہاں پاک ہوں گی، یعنی جنت میں عورتوں کو ماہواری حیض نہیں آئے گی، اور نفاس سے بھی پاک ہوں گی، اور ظاہری جتنی بیماریاں ہیں ان سے بھی پاک ہوں گی، اور جو باطنی بیماریاں ہیں جیسے اس دنیا میں سوتن کے ساتھ حسد ہوتا ہے، فرمایا جنت میں حسد نام کی بھی کوئی شے نہیں ہوگی۔ تو یہ صاف ستھرے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں حسد، کینہ، بغض، میل، کچیل، حیض، نفاس، ان سب بیماریوں سے پاک ہوں گی۔ اس میں اشارہ ہے کہ جنتیوں کو ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان والا ہر شخص اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، تو جنتی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، فرمایا ہم جنتیوں کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ لفظ ظل کا معنی بھی سایہ ہوتا ہے، پھر ظلیل اس کی تاکید کے لیے کہ وہ نہایت گھنا سایہ ہوگا۔ امام فخر الدین رازی نے اس پر ایک سوال اٹھا کے جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ سایہ تو اس وقت ہوتا ہے جب سورج ظاہر ہو، اور جنت میں تو سورج ہی نہیں ہوگا تو سایہ کہاں سے ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ سایہ کنایہ ہے راحت سے، سائے سے مراد سکون ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ باپ گھر کا سایہ ہے، گھر میں سر پر باپ کا سایہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ اوپر چھت کی طرح کھڑا ہے اور اس کے بدن کا سایہ ہے، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ باپ گھر میں بیٹھا ہو تو سکون ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے۔ تو یہ جو سایہ کا معاملہ ہے یہ کنایہ ہے راحت سے، سکون سے، اطمینان سے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جنت میں جنتیوں کو گھنے سائے میں داخل کریں گے، فرمایا اس سے مراد ہے سکون،
اور صرف عام سکون ہی نہیں، فرمایا کہ ذلیلن کی تنوین برائے تعظیم ہے، فرمایا دنیا اس جیسے سکون کی مثال ہی نہیں پیش کر سکتی جو سکون جنت میں ہوگا، وہ عظیم ہوگا، وہ بے مثال ہوگا۔ یقیناً اگر ہم اس کے اسباب کی طرف جائیں تو وہ مختلف ہیں، لیکن آپ اپنے ایمان سے بتائیں جس جنت میں حضور ہوں گے وہاں سکون نہیں تو اور کیا ہوگا؟ جس جنت میں خدا کے جلوے، اللہ کا دیدار ہوگا، اور جس جنت میں حضور کے صحابہ ہوں گے، جس جنت میں حضور کا گھرانہ ہوگا، جہاں حسن و حسین ہوں گے، جہاں مولا علی ہوں گے، جہاں عثمان غنی ہوں گے، جہاں فاروق اعظم ہوں گے، جہاں صدیق اکبر ہوں گے، ایسی ہستیاں جہاں ہم آج ان کا نام لیں تو سکون ملتا ہے جب ان کا دیدار ہو رہا ہوگا، تو یقیناً وہاں بہت بڑا سکون ہوگا، چین ہوگا، اطمینان ہوگا۔ تو یہ جو سایہ ہوتا ہے درخت کا، یہ جو دنیا میں ہمارے ہاں درخت کا سایہ ہوتا ہے، یہ بھی سکون دیتا ہے۔ آدمی جب گرمی میں کہیں سے تھک کے اور پریشان ہو کے درخت کے سائے کے نیچے آتا ہے تو اس کو سایہ ملتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ادھر ہے تو پھر غور کریں، ایک ہے ماں باپ کا سایہ، جن کے گھروں میں ہے ان کے گھروں میں سکون ہے، ماں باپ کی برکات ہیں، اور ان کے دعائیں، ان کی دعا کا سایہ ہوتا ہے، وہ رحمت کا سائبان ہوتا ہے۔ ماں باپ کی جو دعا ہے وہ رحمت کا سائبان ہے۔ جیسے عام کثیف شے کے سائے میں سکون آتا ہے، ماں باپ کی دعا کے نیچے بھی سکون ملتا ہے۔ تو ماں باپ بھی سائبان ہیں، سایہ رحمت ہیں، مرشد بھی سایہ رحمت ہے۔ تو جب خود حضور سامنے ہوں گے، سرکار تو ساری کائنات کے لیے سایہ رحمت ہیں، ساری کائنات کے لیے سایہ رحمت ہیں، تو یہ ساری راحتیں ہوں گی، چین ہوگا، سکون ہوگا، قرار ہوگا۔ وہاں سر کے بال ہوں گے، ابرو کے بال ہوں گے، آنکھوں کے پلکوں کے بال ہوں گے، اور عمر سب کی، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں جنت میں، سب کی عمر 30 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوگی، 33 سال بھی، بید الالوان، رنگ چمکتے ہوں گے، خضر و سیاب، کپڑے سبز ہوں گے، کیونکہ حضور کے روضے کا رنگ بھی سبز ہے۔ یہ ساری نعمتیں، وہاں کی راحتیں، رنگ، رونق، چمک، سکون، اطمینان قلبی، اور ایسی ایسی نعمتیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں، دل میں کھٹکی نہیں، کان نے سنی نہیں، یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ لیکن حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سارے انعامات اور یہ ساری کرامتیں حاصل ہوں تو فرماتے ہیں کچھ کام کرو، یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ تم لوگ اجتناب المعاصی، گناہ سے پرہیز کرو، تمہیں جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی۔ گناہ سے پرہیز کرو، تمہیں یہ جنت کی انعامات ملیں گے۔ دوسرا فرمایا حرص علی الطاعات، عبادت پہ حرص کرو، لالچ رکھو عبادت کی، لالچ رکھو عبادت کی، یہ حکم ہے ہمیں۔ عبادت کی لالچ ہوگی تو جنت ملے گی۔ ہم دنیا کی لالچ رکھتے ہیں، حکم ہمیں دنیا کی لالچ کا نہیں ہے، ہمیں حکم ہے عبادت کی لالچ کرو، نیکی کی لالچ کرو، ایسا کام جو تمہارے آخرت میں تمہارے کام آئے، اس کی لالچ رکھو۔ فرما پھر یہ جنت کے انعامات ملیں گے۔ اور فقیہ ابو اللیث نے کیا خوب بات کہی، فرما اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھ جاؤ۔ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھو گے تو جنت کی یہ انعامات نصیب ہوں گے، باغات نصیب ہوں گے، ازواج مطہرہ ہوں گی، گھنے سائے ہوں گے، راحت اطمینان ہوگا،
حسن و چمک ہوگی. یہ ساری باتیں فرما اس صورت میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں جب آدمی نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھے اور ان کی محفل سے کچھ فیض حاصل کرے. تو نیک لوگوں کی محفل میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کی محفل ہوتی وہ ہے جس میں نیکی کی بات ہو. سبحان اللہ. اگر نیک لوگوں کی محفل میں دنیا کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات نہیں ہوتی، تو وہ نیک لوگوں کی محفل نہیں ہے. نیک محفل اور نیک لوگوں کی محفل وہ ہے جس میں اللہ کی بات ہو، مدینے والے کی بات ہو، آخرت کی بات ہو. میں نافع السالکین میں پڑھ کے حیران ہوا، اور آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ اتنے عظیم بزرگ تھے ہمارے حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے مرشد حضرت حاجی خواجہ عثمان ہارونی، ان کے مرشد تھے حضرت حاجی شریف زندنی علیہ رحمہ. ان کی محفل لگی ہوتی، کوئی بندہ اگر دنیا کی بات کرتا آپ اسے اٹھا کے باہر بھیج دیتے، فرماتے کہ یہ ہماری محفل کے لائق نہیں ہے. جو دنیا کی بات کرتا اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اٹھا کے باہر بھیج دیتے. فرماتے یہ ہماری محفل کے لائق نہیں. حتیٰ کہ آپ کا ایک مرید دروازے پہ کھڑا آنے والوں کو کہتا کہ حضرت کی بارگاہ میں دنیا کی بات نہیں کرنی، اگر ان کی محفل ہے تو مدینے والے کی بات کرنی ہے. اللہ والوں کی جو محفلیں ہوتی تھیں ان میں اللہ کی بات ہوتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی، فکر آخرت ہوتی تھی، دل صاف ہوتے تھے، تزکیہ نفس ہوتا تھا. تو وہ اللہ والوں کی محفلیں وہ ہیں. اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ان کی محفلوں میں بیٹھو گے تو وہ حدیث شریف میں ہے، فرشتوں نے کہا مالک یہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اللہ والوں کی محفل ہو رہی ہے، یہ بس دیکھا دیکھی بیٹھ گیا، یہ محفل میں بیٹھنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں چاہے اس کا ارادہ نہیں تھا، بیٹھا تو میرے بندوں کے پاس تھا. تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا، اس پہ بھی رحمت فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک درویش کے بارے میں کتابوں میں آیا، ایک رات اس نے دیکھا محفل ہے حضور کی، دسترخوان بچھا دیا گیا، کچھ درویش اور فقراء بیٹھے ہیں. آسمان سے 2 فرشتے اترے، ان کے ہاتھ میں تشت بھی تھا اور پانی کا برتن بھی تھا، اور دسترخوان لگ گیا. درویشوں کے اس نے ہاتھ دھلوائے. پہلے فرشتوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دھلوائے، پھر درویشوں کے، فقیروں کے، اولیاء اللہ کے ہاتھ دھلوائے. اب یہ جو خواب میں دیکھ رہا ہے، امام جلال سیوطی فرماتے ہیں فرشتوں نے اس کے آگے تشت رکھا، تھال رکھا، پانی ڈالنا چاہا تو فقیروں نے کہا اس کے ہاتھ نہ دھلوا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم درویش ہیں، فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کے ہاتھ مت دھلوائیں، یہاں دسترخوان لگایا جا رہا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جب ان درویشوں کی بات سنی تو میں نے توجہ حضور کی طرف کی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی اللہ والوں سے پیار کرے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ہاں میرا فرمان ہے اور حق ہے اور میں نے ہی فرمایا ہے. جب حضور نے یہ فرما دیا تو یہ خواب دیکھنے والا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں، ان فقیروں سے بھی محبت رکھتا ہوں. جب یہ بات ہو گئی تو پھر حکم دیا حضور نے فرشتوں کو کہ یہ ان میں سے ہے، ان سے باہر نہیں ہے، اس کے بھی ہاتھ دھلاؤ اور یہ بھی محمد عربی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. تو اللہ والوں کی صحبت، ان کی محفل میں بیٹھنے سے یہ برکات ملتی ہیں، جنت ملتی ہے. کیا خیال ہے آپ سب کا؟ جنت ملتی ہے؟ ملتی ہے. اب پھر آپ ہی سوچ لیں اگر اللہ والوں کی صحبت سے محفل میں بیٹھنے سے جنت ملتی ہے تو جو بیٹھے ہی حضور کی محفل میں ہوں.
جنہیں محفل بھی وہ نصیب ہوئی جو حضور کی محفل ہے، جنہیں مجلس بھی وہ نصیب ہوئی جو حضور کی مجلس ہے، جنہیں برکتیں بھی وہ عطا ہوئیں جو بارگاہ رسالت میں اتری۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے آپ کو جنت کے انعامات مل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت جس کی ہے اس کو ادا کرو۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت جس کی ہے اس کو دے دو۔ قرآن شریف کا یہ جملہ اگر آدمی سمجھ جائے تو اس کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ امانت جو اس کے لائق ہے اس کو دیں، جس کی وہ ہے، جو اہلیت رکھتا ہے امانت کے اس کو سپرد کریں۔ اس کی تفصیل جو مفسرین نے لکھی ہے اس سے پہلے ہم اس کے تھوڑا شان نزول پہ غور کریں۔ جب حضور مکہ شریف فتح فرمانے کے لیے آئے، یہ خدا کا خصوصی کرم تھا حضور پر کہ حضور کے لیے مکہ میں جنگ لڑنا بھی اللہ نے حلال کر دیا تھا۔ یہ خصوصیات نبوت میں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے۔ عثمان بن طلحہ ایسے شخصیت تھے کہ کعبہ شریف کی چابی تالے کی ان کے پاس تھی۔ یہ اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے یا نہیں بھائی، کہ اس کی مرضی تالا کھولے اندر داخل ہو جائے، کعبے میں جب چاہے کھولے، جس وقت چاہے خدا کے گھر میں کعبے میں داخل ہو جائے۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، ان کو اعزاز حاصل تھا زمزم کا کنواں، پانی جس کو چاہیں پلائیں، یہ اعزاز تھا۔ بھئی یہ اعزاز ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ مسجد کے دروازے کی چابی بھی ہر کسی کو نہیں ملتی، اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات تھی حضرت عثمان بن طلحہ کے لیے۔ جب حضور آئے فتح مکہ کے موقع پہ، فرمایا چابی مجھے دے دو، اس لیے کہ اس چابی کے لائق ذات مصطفیٰ ہے۔ فابا، انہوں نے کہا نہیں، کلمہ نہیں پڑھا تھا نا۔ یہ کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ گئے کہ اب یہ کعبے کی چھت پہ نہیں چڑھیں گے اور چابی مجھ سے حاصل نہیں کریں گے، چابی میرے پاس ہے، میں کعبے کی چھت پہ ہوں۔ میرے حضور نے حضرت علی کو اشارہ کیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ جو کعبے میں پیدا ہوا آج کعبے کی چھت پر ہے۔ علی مولود کعبہ آج سطح کعبہ پر ہیں۔ آپ چڑھے، عثمان کا منہ دوسری طرف تھا، آپ پیچھے سے آئے اور عثمان بن طلحہ کو پکڑا اور چابی لے لی۔ اب حضرت عثمان بن طلحہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا ایسا روب اور ایسا جلال اور ایسا کمال اور ایسی ہیبت ڈالی تھی کہ ان کے دل نے مان لیا کہ یہ واقعی اللہ کے حبیب ہیں۔ آئے، نیچے اترے، نور ایمان داخل ہوا، انہوں نے عرض کی مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت عباس کا ارادہ ہوا کہ چابی کعبے کی بھی مجھے مل جائے، زمزم کی بھی میرے پاس ہے، کعبے کی بھی چابی مجھے مل جائے تو اب یہ دو اعزاز میرے پاس ہوں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، جبریل آ گئے اور جبریل قرآن کی یہ آیت لے کر آئے جو ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، محبوب یہ چابی اس کا حقدار وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے چابی نہیں دے رہا تھا، اس کا حقدار وہی ہے جو نہیں دے رہا تھا۔ اب چونکہ وہ آپ کا غلام بن چکا ہے اس لیے وہ اس کا حقدار ہے۔
آپ اس کو اس طرح یہ چابی دیں کہ قیامت تک اس کی اولاد کے پاس یہ چابی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جبریل علیہ السلام کے لفظ جو اللہ کی طرف سے پیغام تھا، تفسیر کبیر میں بھی موجود ہیں، تفسیر روح البیان میں بھی موجود ہیں۔ قیامت تک اس کی اولاد کے پاس رہے گی۔ آج بھی کعبہ شریف کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو خدا نے بھی دیا اور مدینے والے نے بھی دیا، اور 1400 سال ہو گئے کوئی چھین نہیں سکا۔ اور حضور نے اتنا کہہ دیا کہ جو اس کے خاندان سے چابی چھینے گا ظالم ہوگا، ظالم ہوگا۔ تو کوئی ظالم چھینے گا تو جس کو حضور نے جو اعزاز عطا کر دیا اس سے وہ اعزاز چھیننے والا ظالم ہے۔ تو جسے حضور نے صدیق اکبر بنا دیا ہے، جسے حضور نے فاروق اعظم بنا دیا ہے، جسے حضور نے کائنات کا غنی بنا دیا ہے، اور جسے کائنات کا مولا بنا دیا ہے، تو ان سے کوئی اعزاز چھینے اور کہے نہیں وہ صدیق اکبر نہیں ہے تو یہ بھی ظالم ہے، نص کی وجہ سے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور جسے اعزاز دے دیں پھر حضور وہ اعزاز واپس نہیں لیتے، قیامت تک حضور اسے وہ اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ سبحان، یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ امانت 3 قسم پر ہے۔ امانتیں کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، کچھ امانتیں ایسی ہیں جن کا تعلق دوسرے بندوں کے ساتھ ہے، کچھ امانتیں ایسی ہیں جس کا تعلق بندے کی اپنی ذات سے ہے۔ آدمی ایمان والا اور مکمل ایمان والا وہ ہے جو ساری امانتیں ادا کرے۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، حضور فرماتے ہیں جو امانت دار نہیں اس کا ایمان بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی امانتیں کیا ہیں؟ مختصراً 2-4 لفظوں میں، جتنی بھی عبادات ہیں جن کے کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں صحیح طریقے سے ادا کرنا امانت ہے۔ اب اس مسئلے میں مولویوں کو بھی، عام لوگوں کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی، ان پڑھوں کو، سب کو غور کرنا ہے۔ باریکی جو ذکر کی گئی، جو آدمی صحیح طرح وضو نہیں کرتا وہ خیانت کر رہا ہے۔ پریشان ہو گئے ہیں، گل صحیح ہے، قرآن کے مطابق بات کر رہا ہوں، آپ کو قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں۔ جو آدمی وضو صحیح ادا نہیں کرتا، صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتا، خیانت کر رہا ہے۔ جس آدمی پر غسل واجب ہے اور وہ اس غسل کے ادا کرنے میں اتنی تاخیر کرتا ہے کہ نماز بھی رہ گئی، وہ بھی خیانت کرتا ہے۔ جو آدمی نماز صحیح طرح ادا نہیں کرتا وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ ان کاوڑے بیٹھن میں ہوتے ہیں۔ توجہ ہے یا کوئی نا جی؟ بات تو وہی جو خدا نے کہی، میرے تبدیل کرنے سے تبدیل نہ ہوگی۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج ادا نہ کیا وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ جس پر اللہ جل شانہ نے کوئی حقوق فرض کیے ہیں اور اس نے وہ حقوق ادا نہیں کیے، یعنی اللہ نے یہ فرض کیا کہ باپ کی خدمت کرے، اگر نہیں کرتا تو خیانت کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ شاگردوں پر لازم کیا ہے اپنے استاد کا ادب کریں، اگر نہیں کرتے تو خیانت کر رہے ہیں۔ اپنے خلاف گال ہے نا، سارے چپ ہو گئے، مولوی بھی چپ ہو گئے نا سارے ہیں۔ امانت داری کی بات یہی ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملات میں ایسے رابطے میں ایسی امانتیں ہیں جو اس میں اللہ ماشاءاللہ کوئی قسمت والا بندہ ہوگا جو امانت ادا کر رہا ہو، وہ قسمت والا ہوگا شاید۔ میں اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، مجھ سے بھی وضو میں کوتاہی ہو گئی ہوگی، نماز میں بھی ہو گئی ہوگی،
عبادات کی ادائیگی میں بھی ہو گئی. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں جن لوگوں نے امانتیں عبادات میں ادا کی ہیں ان میں حضرت سلطان عبدالحکیم ہیں. کبھی انہوں نے سنت کو پشت نہیں کی. حضرت خواجہ خدا بخیر پوری فرماتے ہیں کہ چونکہ سلطان عبدالحکیم نے کبھی کعبہ کو اور کعبہ کو کھنڈ نہیں کی، اس لیے جب انہوں نے راوی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کپڑے کو موڑا تو خدا نے کہا تو نے ہمیں پشت نہیں کی، ہم تیری پشت نہیں لگنے دیں گے. یہ حضرت خواجہ خدا بخش کے ملفوظات میں لکھا ہے، سر دلبراں میں لکھا ہے، اصل فارسی میں بھی اور اردو ترجمے میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادات کو امانتوں کے ساتھ ادا کیا ہے. علی حیدر ملتانی 25 سال عمر ہے، آئے یہاں حضرت سلطان عبدالحکیم کی بارگاہ میں 2 دن رہے، 4 دن رہے، واپس گئے. نئی شادی ہو چکی تھی ان کی. بیوی نے پوچھا سناؤ بابا عبدالحکیم کیسا تھا؟ کہا اس کی نماز دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ جو صحابہ کے دور کے تھے ایسے نماز پڑھتے ہوں گے. بات سمجھے آپ؟ یہ نہیں ساری تو نماز شروع ہوندی ہے تو مک دیں پتہ لگا مک ہی گئی اے شروع ہوئی تو مک ہی گئی. ہوں گھڑیاں دا ٹائم ہو تو نہیں گیا کتے اجے موضوع ہی چسدا ہی نے موضوع ہی چسدا ہی نے. جس سے دل کا زنگ اترے اس سے بڑا اچھا موضوع کیا ہو. جو حقیقت پہ مبنی ہو، جو حقائق کھولتا ہو، کشاف الحقائق ہو اور کشاف المعضلات ہو، وہی تو بیان حقیقت میں بیان ہوتا ہے. اور کاش کہ یہ بیان تیرے دل کی کھڑکی کھول دے اور دل میں وہ خوشبو پیدا کر دے کہ آج کے بعد تو بھی اپنی عبادات میں غور کرے، وضو میں غور کرے، غسل میں غور کرے، زکوٰۃ میں غور کرے، عشر میں غور کرے، تو سمجھ لینا بارگاہ رسالت میں تجھے قبول کیا گیا ہے. انت عد الامانات الاہلہا. یہ تو وہ معاملہ ہے جو رب کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ معاملات میں کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی وہ سپرد کر دیں، جیسی تھی ویسی دے دیں. یہ میں کوئی نام لے کے نہیں کہہ رہا، میں مطلقاً کہہ رہا ہوں. مسجد کا پیسہ متولی کے پاس امانت ہوتا ہے، مدرسے کی آمدن بھی محتمم کے پاس امانت ہوتی ہے. یہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، یہاں کوئی خاص نہیں. ہمارے استاد شیخ القرآن مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے پیسے تبدیل بھی نہیں کرتے تھے. حالانکہ ہمارے ہاں مسجد کے جو متولی ہوتے ہیں ان کو مسجد کے جو پیسے دیے جائیں وہ اب کام کاج میں خرچ کر لیتے ہیں اور جب مسجد کو ضرورت ہوتی ہے دے دیتے ہیں. علماء نے یہ مجبوراً فتویٰ دیا کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. وہ بندہ کیا کرے، کیسے رکھے، کہاں کب کتنی مرتبہ حفاظت کرے. کہا مجبوری ہے، چلو اتنے پیسے مسجد کو دے دے گا جتنے اس نے لیے ہیں تو مجبوراً. لیکن ہمارے استاد شیخ القرآن تقوی کے اس معیار پر تھے کہ وہ مسجد کے پیسے مدرسے میں نہیں لگاتے تھے، مدرسے کے پیسے مسجد میں نہیں لگاتے تھے. وہ پیسے تبدیل بھی نہیں کرتے تھے. ہم نے دیکھا تھا انہیں اپنے جیب میں وہ 2 شاپر رکھتے تھے، ایک مسجد والا تھا ایک مدرسے والا. مسجد والے پیسے اسی شاپر میں جو مسجد کا تھا اور مدرسے کے پیسے اسی میں جو مدرسے کا تھا. بڑی مشکل ہے یہ کام، سوکھا نہیں ہے. اچھا کوئی گل یہ بھی ہے نا جلے پیسہ آوے نا تو بندے دی نیت ہی بدل دی. پیسہ مسجد دے یا مدرسے دے امکان ہے نیت بدل دیے. اور کسی ہور دا پیسہ ہوئے تا نیت بدل وین دیے تھی. چپ رسیں دیے بے رولے ہیں صحیح کوئی نہ کوئی. پیسہ کسی کا بھی ہاتھ میں آ جائے آدمی کی نیت بدل جاتی ہے. اب میں کسی نہ کسی طرح اسے استعمال میں کر لوں، اسے رلاتا پھروں گا، ہاں وہ جب آئے گا پھر کر لوں گا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. زمانے میں امانت داری بہت بڑی شے ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے امانت داری کی قیامت کے دن اسے نبیوں جیسا لباس پہنایا جائے گا.
کام قدرے مشکل ہے، قدرے ہی نہیں نہایت مشکل ہے۔ اس کی تفصیل میں لکھا گیا کہ جو لوگ سرکاری ڈیوٹی پر ہیں، اگر سرکاری ڈیوٹی پر کام کرتے ہوئے بھی پیسے لیں، خیانت کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ سے علیحدہ تنخواہ لیتے ہیں، کس کام کی لیتے ہیں؟ بیٹھنے کی، وہ کام کرنے کی جس کام کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ کام کرنے پر بھی آنے والے شخص سے پیسے لیں تو رشوت کا گناہ الگ، خیانت کا گناہ الگ ہوگا۔ اللہ خیر ہی کرے، ان کی دیں میں ٹھکوا ہی نہ کھڑا ہوئے۔ گل صحیح ہے نا، صاف ہے۔ کوئی میری گل تو اعتراض تو نہیں نا؟ جی معاشرے تھی میں ہے نا جی، ماما سیدھی گل کر سکو، ناراض ہوئے تو کوئی نہیں، ہو جاؤ تاں کوئی حرج نہیں، موڑی ایسا تو منا کے چاول کھوا ہی لیسیں انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں انشاءاللہ۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ ایک ماسٹر، ایک ٹیچر، ایک معلم، ایک مدرس تنخواہ لیتا ہے، اگر وہ پڑھائی کے وقت میں اپنا کام بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے اور زیادہ وقت اس ٹائم کو جس کی تنخواہ دیتا ہے نہیں دیتا، فرمایا وہ بھی خیانت کر رہے۔ مجھے معلومات ہے ماسٹروں کے بارے میں، کچھ ایسے ماسٹر بھی ہیں جو سکول میں جاتے نہیں، وہاں کے کسی کو کہہ دیتے ہیں میری حاضری لگا دینا، اگے جن نے حاضری لائیے وہی گناہ برابر دا شریک ہے، وہ لئی حاضری بیٹھا ہے کہ یہ ماسٹر صاحب آج سکول میں حاضر تھے، جھوٹ نہیں بول رہا؟ یا اللہ میری خیر ہی کریں، غلط بیان نہیں کر رہا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے۔ حقیقت حقیقت ہے، اولے اولے ہوتے ہیں، بلبلے بلبلے ہوتے ہیں، جھاگ جھاگ ہوتی ہے، اما الزبد فیذهب جفا اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ فرما کہ یہ جو جھاگ ہے، ہوا آئی تو جھاگ چلی گئی، لیکن وہ نیچے جو اصل چیز موجود ہے، ہوا سے وہ شے ختم نہیں ہوتی۔ جو امانت دار ہے اس کا منہ بھی بتاتا ہے کہ یہ امانت دار ہے۔ جو آدمی دکاندار ہے اور ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ بھی خیانت کر رہے۔ آج سوچیں دے بیٹھنے پہ آج کیڑے جمعے پھانستا نہیں گیا کہ نہیں؟ گال حقیقت ہے جی۔ معاشرے میں ہم خیانت کے ماحول میں جکڑے ہوئے ہیں، خیانت کے ماحول میں جکڑے ہوئے ہیں، جدھر ہی دیکھتے ہیں، جس طرف دیکھتے ہیں، جس سمت جائیں، جس طرف جائیں، اور کہنے والے تو کہتے ہیں جی میں بڑا صاف ہوں، میں ایسا نہیں کرتا۔ جس سے بھی آپ پوچھیں وہ کہے جی میں بڑا صاف ہوں، میں ایسا نہیں کرتا۔ کسی دکاندار سے پوچھیں، کسی معلم سے پوچھیں، کسی ماسٹر سے پوچھیں، کسی بھی کام کرنے والے، آپ پولیس محکمہ پولیس افسروں سے پوچھ لیں، جی میں اپنی ڈیوٹی میں بڑا صاف ستھرا ہوں۔ یہ سارے صاف ستھرے ہوتے، خراب وچ کون ہے؟ تو آڈی یا چوب تو 4 بجے جمعہ پرسوں آ جائیں انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو درست کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے خراب ہیں، آپ سارے مجھ سے اچھے ہیں، مجھ میں کمی ہے، مجھ میں وہ نقص ہے، مجھ میں وہ عیب ہے، لیکن میں اپنا عیب خود ہی دور کروں گا نا۔ یہ آپ نے خود سوچنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اے دوسروں کے گریبان میں جھانکنے والے اور دوسرے کے ہاتھ میں اور اپنی بغل میں چھپانے والے، تجھے یہ حکم کس نے دیا کہ تو دوسروں کا حساب لیتا رہے؟ تو اپنا حساب کر لے۔ جب تو خود اپنا حساب کر لے گا تو نہ قبر کا حساب ہوگا نہ حشر کا حساب ہوگا۔ تجھے جھانکنا تو اپنے گریبان میں تھا، تجھے غور کرنا تو اپنے معاملے میں تھا، تجھے دیکھنا تو ادھر تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیا ہو رہا ہے، میں کیا حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اور جب اپنے حساب کرنے والا معاشرہ تھا تو پوری دنیا کہتی تھی، وہاں بیماریاں بھی نہیں تھی،
جہاں امانتداری تھی وہاں بیماریاں نہیں تھیں. 1 سال پورا اپنا حکیم بیٹھا رہا، ڈاکٹر، پورا 1 سال کوئی مریض نہ آیا. آج تو جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ وقت ہی نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا عطائی جعلی ڈاکٹر، اس کے پاس بھی مریضوں کا رش ہے. پورا شہر اور حوالی کے لوگ آنے والے، سال پورا گزر گیا، کوئی ایک مریض بھی نہیں آیا. آخر میں اس نے جا کے میرے حضور سے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ کوئی بھی مریض نہیں آیا. فرمایا یہ بیمار کیسے ہوں گے جب یہ میرے طریقے پر چل رہے ہیں؟ بیمار کیسے؟ بیماریاں کیوں آئیں گی؟ آج تو 1000 لوگ کہتے جی نئی بیماری آ گئی جی، اس کا نام ہی نہیں سنا تھا، پہلی بار سنا نا. پھر نئی بیماری آ گئی. ہر دوسرا آدمی کوئی نہ کوئی تکلیف، کسی کو شوگر ہے، کسی کو جناب معدے کا پرابلم ہے، کسی کو جناب ٹینشن، جتنے بھی کوئی نہ کوئی بیماری تکلیف لاحق ہے. جب بیماری آئے تو مومن کا کام کیا ہے اور منافق کا کام کیا ہے؟ یہ قرآن نے بیان کیا اور حدیث میں ہے. فرمایا مومن کا کام یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے. یہ مومن کا طریقہ ہے کہ بیماری آئے تو وہ یہ سمجھے کہ گناہوں کی وجہ سے. ساڑھے یہاں تو ان کو بیماری آپ ہوئے جی ہم تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. گورنمنٹ محکمہ صحت ہم تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اس بیماری کا، اس آفت کا. تو ہو کیا جڑے رب دی طاقت نال مقابلہ کرو؟ اتنا شعور ہی ختم ہو گیا، حیا کا دانہ نہ رہا. خدا آسمان سے نازل ہوئی نا بلائیں، جتنے بھی بلائیں ہیں اترتی تو آسمان سے ہیں. اس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. کیا کیا تم نے؟ بہت کچھ کیا تم نے، پھر ہی تم نے اپنے دروازے بند کیے اور تم ہی پریشان ہوئے. قدرت تو پریشان نہیں ہوئی. وہ ملک جس نے سب سے پہلے پردے پہ پابندی لگائی تھی، اسی نے قانوناً فرض قرار دے دیا کہ جو حجاب عورت نہیں پہنے گی اس پر قانون لاگو ہوگا. فرانس، اس نے سب سے پہلے عورت کا پردہ اتارا. حجاب پہ پابندی سب سے پہلے فرانس نے لگائی تھی. یہی وہ گندے ملک ہیں جہاں مادر پدر آزادی ہوتی ہے، جن کے ہاں تعظیم اور شعور کا ذرا بھر بھی تعلقہ نہیں ہے. اگر آپ نے شعور سیکھنا ہے، پہلا اور آخری جملہ یہی ہے کہ شعور بھی مدینے سے ملے گا. سبحان اللہ. شعور بھی مدینے سے ملے گا، حیا بھی مدینے سے ملے گا، کمال بھی مدینے سے ملے گا، غیرت بھی مدینے سے ملے گی، ایمان بھی مدینے سے ملے گا، شفا بھی مدینے سے ملے گی، ارے جمال بھی مدینے سے ملے گا، حسن بھی مدینے سے ملے گا. جہاں حسن و حسین ہوں، جہاں صدیق و فاروق ہوں، جہاں غنی و علی ہوں، وہاں ہر کمال ملے گا. نہ فرانس میں، نہ امریکہ میں، نہ برطانیہ میں. اگر تمہیں ان غیروں سے ملے گی تو بے حیائی، ڈاکہ زنی، بے غیرتی، فحاشی اور اس طرح کے ظلم کے بازار تو ملیں گے. انصاف ملے گا تو محمد کے مدینے سے ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے حضور بیٹھے، میرے آقا جلوہ گر ہیں. اللہ، کیا مجمع ہوگا، کیا محفل ہوگی. فرشتے اتر کے درود پڑھ رہے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، حضور بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، آنے والا آیا ہے. صدیق بھی بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور حضور نے آنے والے کو صدیق اور اپنے درمیان بٹھایا. صحابہ حیران ہو گئے، کیا ہو گیا آج مجلس کو، کیا ہوا آج محفل میں، کیا ہوا کہ صدیق اور حضور کے درمیان تو کوئی نہیں بیٹھتا، آج صدیق اور حضور کے درمیان کوئی اور بیٹھ گیا اور حضور نے بٹھایا.
ایک عاشق سے رہا نہ گیا، پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا سبب تھا آپ نے اسے اتنا قرب دے دیا؟ اس سے پہلے یہ قرب تو صدیق اکبر کو ملتا تھا، آج آپ نے یہ قرب اس کو عطا کیا۔ فرمایا آج جب میں تہجد کے وقت اٹھا تھا میں نے جہان پہ نگاہ دوڑائی تھی، سب سے پہلا یہ بندہ تھا جس نے مجھ پہ درود پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے اب؟ اس لیے پلٹ آؤ، اس لیے پلٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ او صبح کو گمشدہ شام کو واپس آ جائے، گمشدہ نہیں کہتے، سویر در اللہ شامی گھر آ جائے، او نور اللہ نہیں آکھ دے، او شام ہو گئی ہے، آ جاؤ، آ جاؤ لبیک یا رسول اللہ کی بارگاہ میں، آ جاؤ ناموس رسالت کے لیے، آ جاؤ ناموس مصطفیٰ کے لیے، آ جاؤ ناموس صدیق اکبر کے لیے، آ جاؤ ناموس سیدہ زہرا کے لیے، آ جاؤ اور اس جھنڈے کے سائے میں آ کر کائنات والوں کو بتا دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد